الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح قالوا تو کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ الا رجل مگر ایک آدمی یرید جو چاہتا ہے ان یصدکم کہ تمہیں روک دے عما اس سے جس کی کان یعبد آباؤکم عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا وقالوا اور کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر افکن ایک جھوٹ مفترا جو گھڑا ہوا وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للحق حق کے لیے کیا کہا لما جب جاءہم آیا ان کے پاس ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین واضح جادو وما آتیناہم حالانکہ ہم نے انہیں نہیں دی من کتب کوئی کتابیں یدرسونہا جنہیں وہ پڑھتے ہوں وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا وکذب الذین اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے وما بلغوا اور نہیں پہنچے یہ معشارہ 10ویں حصے کو ما اس کے جو آتیناہم ہم نے انہیں دیا فکذبوا پس انہوں نے جھٹلایا رسولی میرے رسولوں کو فکیفا پس کیسا کانا تھا نکیر میرا عذاب اصل میں تھا یہ نکیری میرا عذاب یا حذف کر دیا گیا آیات کے فواصل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آخر میں زیر لگا دی جو زیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ یہاں پر یا کیا ہے محذوف ہے۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت کے اندر جو ہم نے کل پڑھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہم ان کافر لوگوں کو ان مشرکین کو کہیں گے کہ جہنم کے عذاب کو چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں پر کہ آخر قیامت کے دن مشرکین جہنم میں جائیں گے تو کیوں جائیں گے، ان کے بنائے ہوئے معبود ان کے کام کیوں نہیں آئیں گے، آخر وہ عذاب کا حقدار کیوں بنے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر اسلام کے کسی بھی داعی نے ان کے سامنے جب ہماری واضح آیات پڑھی تو انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ چاہتا ہے آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس سے مراد لیتے ہیں تو پھر کیا ہے تفسیر کیا بنے گی کہ مشرکین نے کفار قریش نے یہ بات کہی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتا ہے۔ کیا تمہارے آباء و اجداد پاگل تھے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ پھر ایک دفعہ نہیں کئی مدت تک وہ ان کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ یعنی کہ انہوں نے شرک کے حق ہونے کی ایک ہی دلیل پیش کی اور وہ بھی دلیل کیا پیش کی؟ آباء و اجداد کی تقلید جو کہ سراسر جہالت پر مبنی تھی، جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا تو کوئی دلیل پیش کرتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے یا اللہ رب العالمین نے فلاں نبی کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا،
کوئی ان کے پاس آیت قرآنی نہیں، کوئی حدیث مبارکہ نہیں۔ تو یاد رکھیے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا جتنا بھی ہو، اور دوسرے الفاظ میں علماء یہاں سے یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ جو باطل پرست ہوتا ہے، باطل پر چلنے والا انسان، اس کے پاس باطل پر چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی، سوائے اس کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے کیا ہمارے بڑے غلط تھے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا وہ غلطی پر تھے، کیا ان کا یہ عمل درست نہیں تھا، کیا وہ بڑے عالم نہیں تھے، کیا ان کو علم نہیں تھا، ان کے پاس فہم نہیں تھی، ان کے پاس سمجھ نہیں تھی۔ یعنی وہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ جو دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی آیات بیان فرمائی نا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا اللہ رب العالمین نے اس پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو دلیل نہیں نازل کی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، اللہ کہتے ہیں یہ نام بھی تم نے رکھے، ہم نے نہیں رکھے۔ یہ نام جو تم نے یہ رکھے ہیں بتوں کے نام، یہ ہم نے کوئی نازل نہیں کیے، یہ تم نے خود ان کے نام رکھے اور تم نے ان کو اپنا معبود سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا تم ان کی عبادت کرنے لگے۔ اور اللہ رب العالمین نے جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے، شریعت نازل کی ہے، اس کی اتباع کرو، تو کیا کہتے ہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہ کسی چیز کو سمجھتے نہ ہو، کسی صحیح راستے پر موجود نہ ہو، پھر بھی وہ آباء و اجداد کی تقلید کریں گے۔ اور پھر دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ وہ علم نہیں رکھتے کسی بھی چیز کا، پھر بھی وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں یہی چیز زیادہ تر ملتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم والوں کو کہا کہ تم ان کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، انہوں نے کیا کہا؟ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا تھا۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ وجدنا آباءنا فنظل لہا عاکفین، ہم تو اسی کے آگے جھکنے والے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے ان کے آگے جھکتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی تھی۔ یاد رکھیے قیامت تک جو بھی مسائل پیدا ہونے والے ہیں، ہمارے قیامت تک جو بھی مسائل پیدا ہونے والے ہیں، اس کا حل اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی انسان یہ بات کہے کہ جی اس کا حل قرآن کے اندر نہیں، حدیث کے اندر نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ہماری آیات بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں، صاف ہیں، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر خفا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی چیز نہیں رکھی کہ جو اوجھل ہو، کوئی سمجھ میں نہ آتی ہو۔ بالکل اللہ رب العالمین نے محکم، مضبوط، واضح، صریح آیات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ رب العالمین نے جو آیات نازل کی اس کی تفسیر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہم تک کروا دی ہے۔ جب قرآن اترتا تھا نا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان بھی ہم پر ہے، لیکن ہماری عقلیں وہ اس کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، میرے سمجھنے کے اندر کم فہمی میری پائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر چیز
کی دلیل، ہر چیز کا مسئلہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیے، جس سے انسان کا واسطہ قیامت تک پڑنے والا ہے۔ اب ایک آیت ہوتی ہے، اس سے ایک بندہ ایک یا دو مسئلے نکال رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسی آیت سے جس کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کی ہوتی ہے، فہم سلیم اللہ رب العالمین نے عطا کی ہوتی ہے، جو علماء ربانیین کے اندر شمار ہوتے ہیں، جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، وہ اسی ایک آیت سے کئی مسائل اخذ کر رہے ہوتے ہیں، کئی مسائل کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد الشیخ عبدالسلام کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر کے اندر انہوں نے سورۃ المدثر اس کی تلاوت کی۔ سورہ المدثر کی تلاوت کرنے کے بعد جب نماز کا اختتام ہوا، نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ واعظ و نصیحت کرنا شروع کی، تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں بتلاتے جا رہے تھے کہ المدثر مثال ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کس نے کتاب لکھی ہے، کون سا مصنف ہے، کہاں سے چھپی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات ہیں، نبی کی صفات ہیں، کس نے جمع کی ہیں، اس طرح یعنی ہر قم فانذر وربک فکبر، ایک ایک آیات کی انہوں نے ہمیں تفسیر بیان کی، اور ہر جگہ پر وہ مسائل کا اخذ کر رہے اور ساتھ میں ہمیں کتابوں کی طرف رہنمائی بھی وہ کرتے رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جن کو علم عطا کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جن کو فہم عطا کیا ہوتا ہے، وہ قرآنی آیات کے اندر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر تدبر کرنے کے بعد اس سے وہ مسائل اخذ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہماری آیات بالکل واضح ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خفا مخفی پن موجود نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر کوتاہی نہیں ہے، بالکل واضح ہماری آیات ہیں، اور اسی چیز پر ایمان انسان کو لانا چاہیے۔ فرمایا کہ جب ہماری آیات واضح ان کے پاس آتی تھی تو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھتے نہیں تھے؟ سمجھتے تھے۔ کیا اللہ رب العالمین کی منشا کو نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھانے کا انداز بھی آپ کا بڑا پیارا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالو، تو وہ پھر بھی مشرکین کفار کیا جواب دیتے تھے؟ ما ھذا الا رجل، نہیں ہے یہ آدمی الا مگر رجل آدمی ہے، یرید ان یصدکم، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے معبودان باطلہ ان کی تردید کرنا چاہتا ہے، جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نہیں کہا ما کنتم تعبدون، کہ وہ روکنا چاہتا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، بلکہ ان کو کہاں پر لے کر گیا؟ پیچھے لے کر گیا کہ جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کیا میرے بڑے وہ جھوٹے تھے، کیا میرے بڑے وہ جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ غلط کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا، اور پھر صرف اسی پر وہ رکتے نہیں تھے کہ ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کی دین پر چلیں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے، بلکہ ساتھ میں ایک اور بات انہوں نے کہی، اور وہ کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا ما ھذا الا افک مفترا، نعوذ باللہ نہیں ہے یہ قرآن مجید، ھذا اس سے مراد قرآن مجید ہے، نہیں ہے یہ قرآن مجید الا مگر افک مفترا، جو ایک بذات خود جھوٹ ہے اور مفترا گھڑا ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں نعوذ باللہ انہوں نے کتنی باتیں کی؟ دو باتیں۔ ایک بات تو کافی نفسی ہی یہ جھوٹ ہے، اور نمبر دو اس کو گھڑ کر اللہ رب العالمین کے ذمے لگا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ رب العالمین کو رکوع سجود کرو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صرف گھڑ لیا ہے۔ تو یعنی قرآن مجید سے اور نبی علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے دیکھیں کتنی بڑا نعوذ باللہ انہوں نے بات کی کہ یہ قرآن فی نفسی ہی جھوٹ ہے۔ یہ وجہ اللہ کہتے ہیں ہم انہیں جہنم کا عذاب کیوں نہ دیں، ہماری واضح آیات ان کے پاس آئیں۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے دلیل کیا دی
کہ جی یہ تمہیں آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ پھر قرآن مجید پر الزام لگا دیا کہ قرآن فی نفسی ہی جھوٹ ہے، اور پھر یہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف گھڑ کر یہ باتیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور پھر اگر اس سے مراد عالم لیں گے تو اس کی طرف بھی یہ باتیں چلی جائیں گی۔ وقال الذین کفروا للحق، اور پھر کافر لوگوں نے کہا حق کو، اسی پر رکے نہیں، جب بھی حق ان کے پاس آیا اللہ فرماتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے، جو جادو کر رہا ہے ہمارے اوپر، اور کچھ بھی نہیں، جادو کے سوا کچھ بھی یہ نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی بڑی باتیں دیکھیں وہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کی، قرآن مجید کے بارے میں بات کی، اور پھر کہا کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، تم پر اثر انداز ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اگلی جو آیت ہے وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اس آیت کی دو طرح سے ہم تفسیر کر سکتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے ان کفار کی طرف، ان مشرکین کی طرف کوئی بھی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہے، تو ضروری تھا کہ ان کے اوپر ہم کوئی کتاب نازل کریں، ان کی طرف کوئی نبی مبعوث کریں، پیغمبر ان کی طرف بھیجیں، اور پھر ہم نے آپ کو قرآن دے کر ان کی طرف مبعوث کر دیا، بھیج دیا، تاکہ آپ ان کو بتلائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، اس لیے ہم نے نبی رسول بھیجا۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے، ہم نے ان کی طرف کوئی ایسی کتاب نہیں اتاری جس کے اندر مشرکانہ اقوال، مشرکانہ افعال کی اجازت ہو، اسے یہ پڑھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کوئی کتاب نازل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ باتیں تم کر سکتے ہو، ان کی تم عبادت کر سکتے ہو۔ نہ ہی ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی ان کی طرف بھیجا ایسا جو ان مشرکانہ اقوال اور افعال کی تائید کرتا ہو، یہ خود انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں۔ فرمایا، اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، اور فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو سمجھنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ان سے پہلے بھی بڑی امتیں گزری ہیں اور انہوں نے بھی اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین۔ اللہ رب العالمین نے ان اقوام کا تذکرہ کیا جو کہ اہل عرب کے اندر آئے، ان کے پاس تو نہیں آئے لیکن اہل عرب کے اندر یہ آئے، اور ان قوموں نے ان کی تکذیب کی۔ پھر کیا کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ جو کفار ہیں مکہ کے، ان کو جو ہم نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، قد و قامت ان کو دیا ہے، ان کے پاس جو دولت ہے، شان و شوکت ہے، یہ تو ان کا جو پچھلی قومیں تھی جو ہم نے ان کو عطا کی تھی اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی ان کے پاس نہیں ہے جو ہم نے ان سے پہلے ان لوگوں کو دیا تھا۔ اور وہ کیسی اللہ رب العالمین نے ان کو چیزیں دی تھی، کیسی قوت دی تھی، آپ سورہ شعراء پڑھ لیجئے کہ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا فارہین، پہاڑوں کو تراش کر وہ گھر بنا لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، ان کو تراشنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اتنے قوت والے تھے، طاقت والے تھے، ہم اشد منا قوہ، کیا وہ ہم سے زیادہ طاقت والے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ وہ سمجھتے تھے ہمارے اندر یہ طاقت قوت موجود ہے، اتنا بڑا قد و قامت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی اور انہوں نے کیا کیا، فَكَذَّبُوا رُسُلِي، میرے رسولوں کی تکذیب کی، میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا کر دیا ان کے ساتھ،
پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ کیا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، بڑے علاقے انہوں نے آباد بھی کیے، قوت والے بھی تھے، سب کچھ تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ کہتے ہیں ذرا جاؤ دیکھو، زمین میں گھومو پھرو، تم گھومو دیکھو مجرمین کا انجام کیا ہوا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس طاقت ہے، نہ تمہارے پاس وہ قد و قامت ہے، نہ دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا تمہیں چھوڑ دے گا؟ تمہیں نہیں پکڑے گا؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں بھی پکڑنا ہے، تمہیں بھی سخت سزا اللہ رب العالمین نے دینی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جو سزا دی اپنے سامنے رکھ لو، اور ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔